السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ حضرات آپ تمامی خیریت سے ہوں گے، لہذا آج آپ کے سامنے مکاشفۃ القلوب سے باب نمبر 17 اور میں اس میں جو موضوع ہے امانت اور توبہ کا بیان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں میں یہاں پر آپ کے لیے توبہ کا بیان لے کر کے آیا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو تم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ یہ ایک عام حکم فرمایا گیا ہے۔ دیگر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف تم خالص توبہ کرو۔ نصوحا سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پرخلوص توبہ کرنا ہے، جو ہر نوع کے شرک و ریا سے پاک ہو۔ نصوح کا لفظ جو ہے نصح سے ماخوذ ہے۔ اس ارشاد خداوندی سے فضیلت توبہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے خوب پاک لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ تینوں آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو تم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اور یہ عام حکم فرمایا گیا، دیگر جو ہے تمام لوگوں کو یہ عام حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم توبہ کر لو تمام گناہوں سے تاکہ تم فلاح پالو، تم کامیابی حاصل کر لو۔ کیونکہ تم جو پریشانی میں مبتلا ہو اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے گناہ کیا، گناہوں کا انجام دیا اور گناہ کرنے کے بعد اس پر جو ہے ندامت کے آنسو نہ بہائے، توبہ نہیں کیے، جس کی وجہ کر تم پریشانیوں میں گھرے، تم مصیبتوں میں گھرے۔ اب اگر تمہیں ان پریشانیوں سے نکلنا ہے، فلاح پانا ہے، تو اے ایمان والو تم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ یہاں لوگوں کو پھر فرمایا گیا دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جميعا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف تم خالص توبہ کرو، یعنی بالکل خلوص کے ساتھ۔ توبۃ النصوحا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر خلوص توبہ کرنا، بالکل پکا محکم ارادہ، جو ہر انسان شرک و ریا سے پاک ہو، کوئی دکھاوا نہیں اور کسی طرح کا جو ہے کوئی ذاتی مفاد نہیں، بس اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے۔ تو اس ارشاد خداوندی سے فضیلت توبہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری آیت کریمہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، یعنی کہ جب اس دونوں آیت کریمہ کے حوالے سے ہم توبہ کر لیتے ہیں اور خلوص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، تو اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تحقیق اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور پسند کرتا ہے خوب پاک لوگوں کو۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے اور توبہ کرنے والا اس طرح کا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کی فضیلت بہت اچھی فضیلت ہے، لہذا ہمیں نبی کے فرمان کے مطابق بھی یہ معلوم چلتا ہے
کہ جو اللہ جو ہے تمام گناہوں سے ہمیں پاک کر دیتا ہے. جو توبہ کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تمام گناہوں سے پاک کر دیا کرتا ہے. اور اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ خود بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں کو کہ جو ہے توبہ کر لو, خلوص توبہ کرو. اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو میں توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہوں. آگے دیکھیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جو کسی ویرانے میں موجود ہو اور جہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہو, اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر کہ اس کے خورد و نوش کا سامان رکھا ہوا ہو. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے, اس کے مقام کو بتایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے جو توبہ کرتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے. مثال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی بیاباں میں سفر کے لیے نکلا, ویرانے میں, جہاں کوئی جو ہے کوئی انسان کا جو ہے وجود بھی نہیں, لہٰذا کوئی انسان نظر نہیں آ رہے ہیں, بس ہلاکت ہی ہلاکت, بیابان ہے. لہٰذا اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہے جس پہ وہ سوار ہو کر کے چل رہا ہے, کھانے پینے کے سامان بھی ہیں, یعنی کہ جو ہے بالکل جو سفر کے جتنے ساز و سامان ہے وہ لے کر کے چل رہا ہے رکھا ہوا. پھر وہ شخص سر رکھ کر سو جائے, یعنی کہ تھک گیا, اب اسے نیند آ گئی, سو گیا وہ. جب وہ جاگ یعنی اٹھا تو اس کی سواری کسی جگہ دور چلی گئی ہو, وہ اس کی جستجو کرے لیکن اس کو سواری نہ ملے. جس وقت گرمی و دھوپ میں تمازت ہو جائے, جو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی زندگی کے اسباب منقطع ہو جائے, اس وقت وہ شخص کہے کہ میں اسی مقام پر آتا ہوں جہاں پر میں تھا, وہاں سو جاتا ہے. یعنی کہ بالکل جب وہ سویا اور سونے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ماں ساز و سامان جتنے سامان تھے اور اس کی سواری کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے کہیں گم ہو گئی. بالکل تلاشا, جستجو کے ساتھ, شدت کے ساتھ بالکل تلاشتے رہا لیکن وہ سواری نہ ملے. جس وقت گرمی, دھوپ, تمازت, یعنی کہ وہ بالکل دھوپ ہے, گرمی ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, ریت ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کہ اللہ اگر ایسا کرے, چاہے, یعنی زندگی کے اسباب منقطع ہو جائے, اس وقت وہ شخص کہے کہ میں اسی مقام پر آتا ہوں, یعنی جہاں سے سامان اس کا گم ہوا تھا, جہاں پر میں تھا وہاں سو جاتا ہوں حتیٰ کہ میں مر جاؤں. یعنی اب جو ہے وہ بالکل نا امید ہو گیا کہ اب میں مر ہی جاؤں گا, اب تو جو ہے بالکل کھانے پینے کے سامان بھی نہیں, سواری بھی نہیں ہے. لہٰذا ڈھونڈتا ہوا, تلاشتا ہوا دھوپ میں آیا اور اسی جگہ پر لیٹ گیا جہاں پہلے سویا تھا, اور یہ سوچ کر کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا. پھر اپنے بازو پر اپنا سر رکھتا ہوا وہ سو جاتا ہے. پھر جب وہ آنکھ کھولے تو اس کی سواری اس کے پاس ہی ہو جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان رکھا ہے, تو جتنی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کر خوشی مومن بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو ملائکہ نے انہیں مبارکباد کہا. حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی آئے اور کہا آپ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. تو آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبرائیل, اس توبہ کے بعد اگر سوال ہو تو میرا مقام کیا ہے؟ اس پر آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ سے وحی ہوئی, اے آدم, تو نے اپنی اولاد کے لیے مشقت رکھ دی ہے اور میں نے توبہ کی وراثت ان کو عطا فرمائی ہے. جو کوئی اس میں سے مجھ سے دعا مانگے گا میں وہ قبول کروں گا, جس طرح تیری توبہ کو قبول فرمایا. اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اس پر بخل نہ کروں گا, کیونکہ میں قریب و مجیب ہوں.